السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج آپ لوگوں کا ٹاپک ہے سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے سائنٹیفک سوسائٹی۔ مسلمانوں کو جدید علوم سے آگاہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے غازی پور میں 1864 میں ایک اور ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی رکھا گیا۔ اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ مستند مانی ہوئی انگلش کی جو کتابیں ہیں ان کا اردو میں ترجمہ جو ہے وہ شائع کیا جائے، تاکہ جن لوگوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا وہ یورپ کی علمی ترقی سے واقف ہو سکیں، اور دوسرا یہ کہ سوسائٹی ایسا مرکز بن جائے جہاں انگریز اور مقامی لوگ جمع ہو کر مشترکہ مفادات کے بارے میں تبادلہ خیال کریں۔ اس سوسائٹی نے چند برس کے عرصے میں بہت سی انگریزی کتابوں کا ترجمہ شائع کیا، جس میں تاریخ، اقتصادیات، زراعت اور کیمیا کی کتب شامل تھیں۔ ترجمے اس قدر سلیس اور بامحاورہ تھے کہ پڑھنے والوں کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کتاب کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ سر سید کے تبادلے کے ساتھ ہی سوسائٹی بھی علی گڑھ منتقل ہوگی، جہاں انہوں نے اس کے لیے مستقل عمارت تعمیر کرائی، اور جس کے اجلاس مہینے میں 2 بار ہوتے تھے، جس میں ذی علم لوگ جو تھے مختلف موضوعات پر بحث کرتے اور مقالے پڑھتے تھے۔ ذی علم ہوتا ہے علم رکھنے والے لوگ۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 13 مارچ 1866 سے ایک ہفتہ روزہ اخبار نکلنا شروع ہوا، یعنی ہفتہ روزہ 7 دن کے بعد، اور جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کہلایا۔ یہ اخبار کچھ عرصے بعد 100 روزہ ہو گیا، یعنی 3 روز کے بعد ہو گیا۔ اس کے 2 بڑے مقاصد میں انگریزوں کو ہندوستانی باشندوں کے احساسات سے آگاہ کرنا اور ہندوستانیوں کو برطانوی نظام حکومت سے روشناس کرانا شامل تھا۔ اس اخبار کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ایک صفحہ انگریزی اور دوسرا اردو میں ہوتا تھا، جن سے انگریزی اور اردو سمجھنے والوں دونوں طبقے جو تھے وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس میں معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، علمی مضامین شائع کیے جاتے تھے۔ ابتدا میں زیادہ تر سر سید کے وہ مضامین شامل تھے جو وہ سوسائٹی میں بطور لیکچر پیش کرتے تھے۔ یہ اخبار ہمیشہ باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا۔ ہر خبر مستند ذرائع سے دی جاتی تھی، اور اس میں نے مقامی صحافت میں بڑا مقام پیدا کیا اور شائستگی کو ہمیشہ اپنا شعار رکھا۔ علی گڑھ کالج۔ سر سید احمد خان نے انگلستان کے مختلف قیام کے دوران وہاں کے نظام تعلیم کا بغور جائزہ لیا۔ ان کو یہ بات خاص طور پر پسند آئی کہ وہاں طالب علموں کو نہ صرف علم سکھایا جاتا تھا بلکہ مہذب زندگی بسر کرنے کے اصول ذہن نشین کرا کر ان کی کردار سازی بھی کی جاتی تھی۔ پس سر سید نے فیصلہ کیا کہ اسی طرز پر برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک اقامتی درسگاہ قائم کی جائے۔ اقامتی درسگاہ جہاں پر رہائش کا بھی بندوبست کیا جائے۔ سر سید نے ایک جدید اسلامی درسگاہ کا خاکہ پیش کیا جس کا نام اینگلو اورینٹل کالج MAO کالج تجویز کیا گیا۔ یہ ادارہ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی صورت میں قائم ہوا۔ 2 برس بعد 1877 میں MAO کالج کے طور پر قائم کرنے لگا۔ علی گڑھ کالج بہت زیادہ خصوصیات کا حامل تھا۔ اس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں جو مشرقی اور مغربی فن تعمیر کا حسین امتزاج تھیں۔ اساتذہ اور طلباء کے درمیان مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ اس کالج کی بدولت مسلمان زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کرنے لگے۔ علی گڑھ محض تعلیمی ادارہ ہی نہیں تھا بلکہ ایک عظیم تحریک کا مظہر تھا، یعنی عکس تھا، جس نے مسلمانوں کی زندگی کے سماجی، معاشی، سیاسی، ادبی اور مذہبی پہلوؤں کو براہ راست متاثر کیا۔ سر سید احمد کی دلی تمنا تھی کہ کالج جلد ایک خود مختار یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لے، مگر حکومت اس کی راہ میں مزاحم تھی، راہ میں رکاوٹ تھی۔ 1894 میں سر سید نے فرمایا، دوستو، ہماری تعلیم اس وقت مکمل ہوگی جب یہ تعلیم خود ہمارے ہاتھ میں ہوگی، یونیورسٹیوں کی غلامی سے نجات ملے گی، ہم آپ اپنی تعلیم کے مالک ہوں گے، فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں ہوگی، اور لا الہ
الا اللہ کا تاج سر پر ہوگا۔ تعلیمی کمیٹی۔ انگلستان سے واپسی پر سر سید نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تاکہ مسلمانوں کو تعصبات کے خول سے نکالا جا سکے۔ انہوں نے دسمبر 1870 میں انڈرلائن کرے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بنارس میں ایک تعلیمی کمیٹی قائم کی، جس نے برصغیر کے مسلمان مفکرین اور ماہرین تعلیم کو تعلیمی مسائل پر لکھنے کی دعوت دی۔ اس کے بعد آ گیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ سر سید احمد خان کا ایک خواب علی گڑھ کی شکل میں پورا ہو چکا تھا۔ وہ کروڑوں فرزندان توحید کی تعلیمی ضروریات پورے کرنے سے قاصر تھا۔ سر سید چاہتے تھے کہ برصغیر کے تمام مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ اس غرض سے انہوں نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی دار ڈالی، جس کا پہلا اجلاس 17 دسمبر 1886 میں انڈرلائن کر لیں۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس خالصتاً ایک غیر سیاسی تنظیم تھی، لیکن مسلم لیگ کے قیام تک اس نے مسلمانوں کو سیاسی اور غیر سیاسی میدانوں میں رہنمائی فراہم کی۔ دسمبر 1906 میں مسلم لیگ نے اسی کی کوکھ سے جنم لیا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کل ہم لوگ پڑھیں گے تحریک علی گڑھ کے اثرات۔